حسن کی ماں حسن کو کہتی ہے تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حسن اپنی ماں کو کہتا ہے دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے، بادل کیسے چمک رہے ہیں۔ خجستہ اپنی چچی کو کہہ رہی ہوتی ہیں چچی آپ کی باہوں میں بہت زیادہ سکون ہے، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ درخت بھی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے تو اس کی چچی اسے کہتی ہے بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، ہم سب بھی تمہارے اپنے ہیں۔ درخت کہتا ہے اب یہ شہر سے جو ہو آئی ہے اب تو ایسے باتیں کرے گی نا۔ درخت کو خجستہ کہتی ہے تمہاری پڑھائی کا کیا ہوا؟ داد جی نے تمہیں اجازت دے دی؟ خجستہ اسے کہتی ہے میں تمہیں اجازت لے دوں گی۔ ہادی اپنے باپ سے ملنے آتا ہے تو ہادی کا باپ آپریشن کر رہا ہوتا ہے۔ آپریشن کرتے وقت اس کے باپ کو ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے جس سے بہت زیادہ خون آتا ہے۔ ہادی کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم آئمہ کے ساتھ دبئی چلے جاؤ، کچھ دنوں کی اوٹنگ ہو جائے گی، لیکن ہادی کہتا ہے میں آئمہ کے ساتھ دبئی نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری ٹکٹس کروا رہا ہوں، تمہیں ضرور جانا ہوگا۔ ہادی غصے سے اٹھتا ہے اور واپس چلا آتا ہے۔ ہادی کی ماں اسے دیکھتی ہے، کہتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہادی کہتا ہے میں یہاں پر آیا تھا بابا سے کچھ سیکھنے، لیکن وہ ہر ٹائم مجھے کہتے ہیں کہ تم آئمہ سے شادی کر لو، ابھی مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، میں آئمہ سے ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ جستا اپنے داد جی کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ درخت کو پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ داد جی کہتا ہے وہ کام سے بچنے کے لیے پڑھنے کا بہانہ بنا رہا ہے، میں اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم جاؤ میرے لیے وضو کا پانی گرم کرو۔ خجستہ جا رہی ہوتی ہے، اسے اس کا بھائی امروز خان بلاتا ہے اور کہتا ہے بچے تمہارا رزلٹ آ گیا، تم پاس ہوگی، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ خجستہ کہتی ہے لالا میں بھول گئی۔ خجستہ اسے کوئی لفٹ نہیں کرواتی، وہ سمجھ جاتا ہے شانزے نے کچھ چیزیں کہا ہوگا۔ وہ شانزے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے خجستہ کو کیا کہا ہے؟ شانزے کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شانزے کہتی ہے خان مجھے تمہاری قسم، میں نے خجستہ کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو 2 دن سے اس سے کوئی بات بھی نہیں کی، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو تم خجستہ کو بلا کر پوچھ سکتے ہو، اس پر تو تمہیں اعتبار ہوگا۔ امروز خان خجستہ کو کہتا ہے تم تیاری کر لو، میں تمہیں صبح کالج چھوڑ آؤں گا۔ وہ کہتی ہے جی لالا۔ درخت کہتا ہے امروز خان کو کہ میں خجستہ کو چھوڑ آتا ہوں، لیکن امروز خان کہتا ہے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہ نہ ہو داد جی کے سامنے تم میری بے عزتی کرواؤ۔ ہادی کی ماں آئمہ کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا لمبا سفر تو نہیں تھا دبئی کا، تم تھک گئی۔ آئمہ کہتی ہے وہاں پر جا کر میں سو ہی رہی، امی اپنے کام میں مصروف تھی، بہن اپنے گھر میں، اس وجہ سے میں واپس آ گئی۔ درخت کو خجستہ اگر بتاتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، درخت کہتا ہے کہ تمہیں میں کون سا روک لوں گا۔ خجستہ اسے کہتی ہے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اگر تم پاس ہو گئے تو میں خود تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں کراؤں گی۔ ڈاکٹر شہریار سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ خجستہ ایک قابل لڑکی ہے، اس نے تینوں ہی سیمسٹر میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ آئمہ کہتی ہے میں نے تو سنا ہے کہ چیٹنگ ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر شہریار کہتا ہے بیٹا وہ ایک غلط فہمی تھی، کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی۔ ہادی آئمہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آئمہ کہتی ہے میں بھی اسی کالج میں پڑھتی ہوں، میں تو سوچ رہی تھی تمہیں پتہ ہوگا لیکن تمہیں تو پتہ نہیں ہے۔ خجستہ کو اس دوست کہتی ہے کہ چلو اب مجھے تم ٹریٹ کھلاؤ، اتنے دن کہاں تھی، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم نے تو پیپرز میں ٹاپ کر لیا۔ خجستہ کہتی ہے جب میں چیٹنگ والی بات سوچتی ہوں تو میں رو رو کر میرا برا حال ہو جاتا ہے۔ آئمہ ہادی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں وہ لڑکی اچھی لگتی ہے؟ ہادی کہتا ہے اگر میرا جواب ہاں میں ہوا تو تم کیا کرو گی؟ ہادی کی گاڑی سے خجستہ کو ٹکر لگ جاتی ہے، خجستہ کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، وہ اٹھا کر خجستہ کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ آئمہ خجستہ کا پاؤں پر زور دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئمہ کی کال آ جاتی ہے، وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ہادی آتا ہے اور کہتا ہے پٹی مجھے دو۔ ہادی پٹی کرنے لگ جاتا ہے خجستہ کے پاؤں پر۔ آئمہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ ہادی اس کے پاؤں پر پٹی کر رہا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔